بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے نفرت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کام سارے شیطان والے ہوتے ہیں۔ اے کاش کہ جتنی نفرت ہم شیطان سے کر رہے ہیں اتنی ہی نفرت شیطانی کاموں سے بھی ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ ہوتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ یا اللہ میں شیطان سے محفوظ رکھ، لیکن سارے کام شیطان والے ہوں تو کیا دعا اثر انداز ہوگی؟ جس طرح ایک بیمار، ایک مریض، ایک پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی اور کہا کہ یہ دوا بھی کھائیں آپ اور ان چیزوں سے پرہیز بھی کریں، وہ دوا تو کھا رہا ہے لیکن چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہا، تو کیا دوا اثر انداز ہوگی؟ اسی طرح اگر ہم شیطانی کاموں سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں اور دعائیں پڑھتے چلے جائیں، کیا دعا اثر انداز ہوگی؟ غور و فکر کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب نمونۂ معارف کا بڑا سبق آموز واقعہ کہ شیطان ہم پر کب حاوی ہوتا ہے، وہ کون سا موقع ہے کہ شیطان ہمیں زیر کر دیتا ہے، شیطان کا کنٹرول ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یہ کہ ایک عابد تھا، اس زمانے میں ایک درخت کی پوجا ہونے لگی۔ اس عابد کو خبر ملی، اس عبادت گزار کو خبر ملی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ایک درخت کی پوجا ہو رہی ہے۔ بڑا غصہ ہے، اس نے کلہاڑی اٹھائی، درخت کو کاٹنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں شیطان انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور نمودار ہونے کے بعد کہتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ دونوں میں گفتگو ہوئی، گفتگو یہاں تک بڑھی کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی، یہاں تک کہ اس عابد نے اس شیطان کو زمین پہ پٹخا۔ اب عنقریب گلا دبانے ہی والا تھا کہ شیطان نے منت کرنا شروع کی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ میری ایک گزارش سن لے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، میں روزانہ تجھے 2 درہم پہنچاؤں گا تیرے پاس، 2 درہم تجھے دوں گا، اس سے تو اپنا بھی خرچ پورا کرے گا اور اللہ کے کسی غریب بندے کو دے گا، تجھے ثواب بھی ملے گا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی، بات پسند آ گئی، اس نے شیطان کو آزاد کیا۔ اب یہ درخت کاٹنے گیا، گھر آیا۔ عزیزو 2 دن تک اسے درہم ملتے رہے۔ تیسرے دن جب اس کو درہم نہیں ملا تو یہ پریشان ہوا، اسے پھر غصہ آئی، یہ کلہاڑی لے کے پھر درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ پھر شیطان آج اس کے سامنے راستے میں ظاہر ہوا۔ شیطان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ چھوڑ دے، اس کام سے تیرا کیا سروکار ہے؟ آج شیطان اور اس میں پھر بات یہاں تک بڑھی کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ آج شیطان نے اسے زمین پہ پٹخ دیا اور ابھی اس کا گلا دبانے والا تھا، اور آج یہ زیر ہو گیا۔ یہ عابد کے جو کل اس نے شیطان کو پٹخا تھا، آج یہ شیطان کے ماتحت ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ میں درخت کو نہیں کاٹوں گا، مجھے یہ اتنی سی بات بتا کہ اس دن میں نے تجھے ہرا دیا تھا، میں تجھ پہ غالب ہو گیا تھا، تجھ پہ حاوی ہو گیا تھا، آج تو مجھ پہ کیسے حاوی ہو گیا؟ شیطان نے بڑا ہی عجب سا جملہ کہا ہے۔ شاید یہ جملہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم واقعی شیطان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا چونکہ اس دن جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیری نیت میں، تیرے عمل میں، تیرے ارادے میں اللہ تھا، تیرا عمل خالص تھا، تیری نیت خلوص کے ساتھ تھی، لہذا اس دن تو مجھ پر غالب ہو گیا، مجھ پر حاوی ہو گیا۔ آج تو اللہ کے لیے نہیں نکلا بلکہ 2 درہم کے لیے نکلا ہے۔ اتنی بات سن لے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی کام انجام دے، میں اس پر حاوی ہو جاتا ہوں، اس پر میرا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔